حضور سید عالم محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے۔ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے میں ہاتھ چھپاتی ہیں، اپنے چھوٹے بچے کو بلاتی ہیں، جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے کو قریب بلانے کے لیے بلاتے ہیں، بیٹا لے، وہ ہاتھ بڑھاتی ہے۔ ہاتھ بڑھانے کے بعد بچہ ٹھمک ٹھمک کر دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جب پہنچتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ کچھ دینے کا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجور تھا، کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتا سب سے پہلے تم جھوٹ بولتی، بچہ تم سے جھوٹ سیکھتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین تشریف فرما ہے، ایک عورت آتی ہے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی نے دیکھا اس کا آدھے بال کٹے ہوئے ہیں، آدھے بال لکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اہلکو کلا اب اترکو کلا، یا پورا صاف کر دو یا پورا رکھو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت ایسا تھا 2-4 مہینے میں، اب بھی کہیں کہیں جگہ ہے کہ سروں میں پھولدان بنا ہوا ہے، آدھے بال کٹے آدھے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام رافع نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کی ہے۔ ایم ٹی میڈیا اڑیسہ کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل مولود على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه رواه البخاري أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ مربی مکرم حضرت العلام حضرت مولانا مسعود صاحب قاسمی دامت برکاتہم کہ جن کی صدارت پر آج مدرسہ اصلاح المسلمین کا سالانہ جلسہ جاری ہے، اور آپ نے صدر محترم کا بھی خطاب سنا ہے۔ معزز علماء اکرام، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل قدر میری مائیں اور بہنیں، آپ نے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں رفیق مکرم حضرت مولانا مفتی محمد جمال صاحب قاسمی دامت برکاتہم سیکریٹری جمعیت علماء اڑیسہ کا نصیحت آمیز خطاب سماعت کیا ہے، اور حضرت صدر محترم کا جو خطاب ہے وہ ہم سب کی تربیت کے لیے بہت ضروری خطاب صدر محترم نے پیش فرمایا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، اس لیے کہ مہمان معظم تشریف فرما ہیں
اور آپ کی یہاں وقت کی تحدید بھی ہے، یہ بہت اچھی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 10 بجے تک جو نظام ہے یہ بہت اچھا نظام ہے۔ ہمیں بڑی دشواری ہوتی ہے۔ ابھی میں بنگال گیا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کا بیان 12 بجے، تو میں نے کہا کہ السلام علیکم، میں چلا جاتا ہوں۔ پھر میں جہاں بھی پروگرام آتا میں شرط رکھتا ہوں کہ بھی اگر آپ مجھے 11 بجے سے پہلے دیں گے تو جاؤں گا، نہ تو نہیں جاؤں گا۔ 2 ہی کام کر سکتے ہیں، یا تو گالی دیں گے یا مدرسے کو چندہ نہیں دیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ میں یہ سمجھتا ہوں میرا اگر اللہ پر یقین ہے، ایمان ہے، تو میں بہت سی ایسی جگہوں میں، بعض جگہ میں نکاح سے واپس آ گیا ہوں۔ میں جانتا ہوں ایک بہت بڑے مالدار آدمی کے یہاں میں گیا اور واپس آ گیا، راستے سے واپس آ گیا۔ اتنے خرافات مجھے معلوم ہوئے، اور وہاں پر ڈی جے بج رہے تھے، واپس آ گیا۔ میں یہ سمجھا کہ بھئی ایک ہی کام یہ کر سکتا ہے، مجھے گالی دے گا، دوسری صورت یہ ہے کہ مدرسے کا چندہ نہیں دے گا۔ بھی اللہ کے بندے، مدارس چلتے ہیں، یہ اللہ چلاتے ہیں۔ لاک ڈاؤن میں سارے مدرسین کی تنخواہ دی گئی۔ اس زمانے میں لوگ پوچھتے تھے مولانا مدرسے میں بچے ہیں، آپ کو پوچھنے کا حق نہیں ہے، آپ کو جہاں تک حکم ہے جتنا اتنا کیجیے آپ، بقیہ مدرسے کے ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ اب وہ ذمہ داری ان کی ہے، آپ کی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کریں۔ تو بہرحال میرے دوستو اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے اور اللہ کے نبی کا ایک فرمان نقل کیا ہے۔ بخاری شریف کی ایک روایت پڑھی ہے، گرچہ یہی روایت مسلم شریف کے اندر ہے ذرا سے تبدیلی کے ساتھ، کہ وہاں پر ما من مولود الا یولد علی الفطرہ کا لفظ ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو اور بزرگوں، اللہ رب ذوالجلال قرآن پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، اے ایمان والو، کہیں تمہیں یہ مال، یہ تمہاری اولاد اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ آدمی 2 وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک مال کی وجہ سے، ایک اولاد کی وجہ سے۔ یعنی مال، اگر اس کے پاس مال کی کثرت ہو، وہ کسی کی سننے کو تیار نہیں، کسی کی بات ماننے کو تیار نہیں۔ اگر وہ مانتا تو میرے دوست بزرگوں، شادیوں میں آپ دیکھیں، شادیوں میں کتنے خرافات کرتے ہیں۔ آدمی وہی کرتا ہے جو طے کر لیتا ہے، وہ کسی کی نہیں سنتا۔ آج ہمارے اندر سے بھی، سب کے اندر سے جو سب سے خطرناک چیز دلوں سے نکل گئی وہ اللہ کا ڈر ہے۔ اللہ کا ڈر ختم ہوا، اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج اللہ کا ڈر ختم ہونے کی کہ ہم مسجد سے، مدرسے سے، علماء سے دور ہو گئے۔ اس سے بہتر دلیل کوئی نہیں ہو سکتی کہ اللہ کا ڈر ختم ہوا، آدمی مسجد سے دور ہو گیا۔ اللہ کا ڈر کتنا ہے، آپ صبح کی نماز میں جا کے مسجد میں دیکھ لیجئے، پتہ چل جائے گا کتنے لوگوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر ہے۔ اور اللہ کا ڈر دیکھنا ہے تو دیکھ لیجئے کتنے لوگ مدرسے کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ کا ڈر اگر دیکھنا ہے تو آپ دیکھ لیجئے ان حضرات کو کہ علماء کا احترام کتنا کرتے ہیں۔ اپنے مطلب کی بات آتی ہے جو بہت احترام کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ گیا تو کافی لمبی قطاریں استقبال کے لیے، تو میں نے اپنے رہبر صاحب سے کہا کہ گاڑی دوسری طرف موڑ لو۔ اب وہ آگے چلے گئے، ہم دوسری طرف چلے گئے۔ وہاں سے جب پہنچے انہوں نے ہمارے رہبر صاحب سے یہ کہا کہ ہم مولانا کو لانے گئے تھے، آپ کیوں ادھر سے آ گئے؟ کہا آپ مولانا سے پوچھئے۔ تو میرے پاس میں ان کو بلایا، میں نے کہا اللہ کے بندے، تم اتنے دور سے مجھے لانے گئے، جب میں گھر جاؤں گا چھوڑنے وہاں تک جاؤ گے؟ مطلب پورا ہو گیا۔ یہ استقبال کرنا یہ ایک ڈھونگ، ایک رسم بنا رکھا ہے لوگوں نے۔ علماء سے محبت اس طرح تھوڑی کی جاتی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو شہر میں ایسے ہیں یا علاقوں میں ہیں جو مسجدوں کو، اماموں کو یا علماء کو، حافظوں کو ہدیہ پیش کرتے ہیں، تنخواہ تک آپ محدود ہیں۔ میرے دوستو کتنے لوگ ملیں گے ایسا؟ مجھے یاد ہے میرے حضرت رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے جو علماء کو، اماموں کو ہدیہ پیش کرے گا اللہ اس کو کبھی مہلک بیماری نہیں دے گا۔
بہرحال میرے دوستوں اور بزرگوں، وہ الگ موضوع ہے. میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ اولاد اپنے بچوں کی تربیت کا مسئلہ. میرے دوست بزرگوں، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ علماء جو ہے اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پڑھنے کو منع کرتے ہیں. کبھی نہیں منع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بڑی سے بڑی ڈگریاں دلاؤ، بڑے سے بڑے عہدے میں پہنچاؤ، اپنی بچوں کو، بچیوں کو ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ. اگر ہم بناتے کتنا کیا بناتے ہیں؟ ماسٹر بناتے ہیں. تھوڑا بہت مشکل ہو گیا ٹیچر بنا دیتے ہیں. اس کے علاوہ کیا بنا رہے مسلمان؟ گھوم رہے ہیں پڑھ کر کے. ان کے پاس اتنی کوالٹی نہیں ہے کہ وہ چاہ کر کے کل کسی جگہ، بس ایک شکایت ان کے پاس ہو سکتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں جگہ نہیں. یہ غلط طریقے، غلط نظریہ ہے. اگر ہم اپنی قابلیت پیدا کریں گے، آپ کا بچہ اتنی قابل پیدا ہوگا، وہ بچہ ضرور اس جگہ پہنچے گا. میرے دوست بزرگوں، آپ اپنے گھر کی بلڈنگ بنانے کے لیے آپ نقشہ مجھے نہیں مانگیں گے کہ مولانا صاحب نقشہ ذرا بنا کے دے دیجئے. آپ کسی انجینئر کو بلائیں گے. آپ کے گھر میں مریض کوئی ہے تو آپ کسی ڈاکٹر کو بلائیں گے. میرے دوست بزرگ، ہم کو نہیں بلائیں گے. یاد رکھیے کہ جہاں جس چیز کی ضرورت ہے ایسا پیش کریے. آج کون کر رہا ہے؟ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میرے دوست ہم کہتے ہیں خوب پڑھاؤ، دنیاوی تعلیم اچھی سے اچھی دلاؤ، لیکن دیندار بناؤ. سب سے پہلے اپنے بچے کو دیندار بناؤ. میرے دوست بزرگوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوست بزرگوں صحابہ کو گاہے بگاہے بچوں کی تربیت آپ نے سکھائی. یہاں تک کہ آپ نے روایت میں آتا ہے، اللہ ایک صحابی ہیں میرے دوست بزرگوں، ایک تابعی ہیں حضرت عبیداللہ ابن رافع، وہ اپنے باپ سے نقل کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن فی اذن الحسن ابن علی رضی اللہ. وہ کہتے ہیں میں نے خود دیکھا اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے کان میں آپ نے اذان دی ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتے ہی داہنے کان میں اذان، بائیں کان میں اقامت کہی جاتی ہے. بچے کے دل کے اندر اللہ کی آواز، وہ صدا پہنچائی جاتی ہے تاکہ اس کا دل جو پاکیزہ ہے، اس کا دل جو گناہوں سے صاف ہے، اس کے دل میں سب سے پہلے اللہ کی صدا پہنچے. میرے جوانوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحنیک فرماتے تھے. تحنیک کا مطلب یہ ہے کوئی میٹھی چیز یا کوئی کھجور چبا کر کے اس کو نرم کر کے کوئی بزرگ، کوئی عالم دین، کوئی اللہ والا، کوئی امام، کوئی حافظ قرآن، کوئی عالم ربانی اپنی زبان سے چبا کر میرے دوست بزرگوں وہ بچے کے زبان میں پہنچا دی جائے تاکہ سب سے پہلا جو بچے کے پیٹ میں لقمہ پہنچے، جو چیز پہنچے، وہ ایک عالم دین، عالم ربانی، حافظ قرآن، امام مسجد، میرے دوست متقی اللہ والوں کی چیزیں پہنچے. روایت میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تحنیک فرمائی. میرے دوست بزرگ، وہ لعاب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب میرے دوست بزرگوں، وہ نبی پاک کا ایسا پاکیزہ لعاب ہے. روایت میں آتا آپ نے حضرت حسن کی تحنیک فرمائی، آپ نے لعاب ڈالا. سب سے پہلے ان کے پیٹ میں جو چیز پہنچی ہے میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب پہنچا ہے. میرے دوست بزرگ، یہ وہی لعاب ہے. حدیث میں آتا حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ ہیں، ان کے آنکھ کا دیدہ باہر آ جاتا ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعاب لے کے آنکھ کو لگا دیتے ہیں. قتادہ کہتے ہیں میرے اس آنکھ کی روشنی اس آنکھ سے بڑھ جاتی ہے. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، یہی لعاب میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ کا ہے. آپ زمزم کے پاس پہنچتے ہیں اور پہنچنے کے بعد زمزم کا پیالہ، ایک پیالہ آپ کے سامنے لایا جاتا ہے. آپ پیتے ہیں، پینے کے بعد ایک کلی اس میں ڈال دیتے ہیں، لعاب ڈالتے ہیں. آپ کہتے ہیں زمزم میں ڈال دو. میرے دوستو، جو زمزم جہاں جبریل نے پر مارا، اسماعیل نے پیر مارا، میرے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب ڈالا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ماء زمزم لما شرب لہ. اے لوگو، زمزم کا پانی جس نیت سے پیو گے اللہ اس مقصد میں کامیابی عطا کرے گا. میرے دوست بزرگ نوجوانوں، حضرت حسن کے
پیٹ میں جو سب سے پہلی چیز پہنچی ہے میرے آقا حضور سید عالم محمد الرسول اللہ کا لعاب پہنچا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، آج نام کون صحیح رکھتا ہے؟ نام رکھنے میں علماء سے معلوم نہیں کرتے، ہم انٹرنیٹ کھولتے ہیں، وہاں نام تلاش کرتے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ہزاروں نام انٹرنیٹ کے اندر ایسے ہیں جس کا معنی ترجمہ غلط کیا گیا۔ عربی کے جملے ہوتے ہیں، عربی کے ایک جملے کے اندر، ایک لفظ کے اندر وسعت ہوا کرتی ہے، کئی معنی ہوا کرتے ہیں۔ جیسے ایک لفظ کافر ہے، بہت سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ ہمیں کافر کہا جاتا ہے۔ کافر کے معنی جہاں انکاری کے ہیں، کافر کے معنی جہاں نافرمان کے ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، ایک شعر لکھا ہے، میرے دوست بزرگوں، مختصر المعانی کے محسن ایک شعر لکھا اس کافر کی تشریح کرتے ہوئے کہ لکھا کہ رأیت کافرن فی کافرن عند کافرن یکفر کافرن، میں نے کسان کو دیکھا اور کہا کہ کسان کو دیکھا فی کافرن اندھیری رات میں عند کافرن نہر کے پاس یکفر کافرن وہ کھیتی کر رہا تھا۔ قرآن نے بھی اعجب الکفار نباتہ، وہاں مفسرین وہاں لکھتے ہیں کفار کے معنی کسان کے آتے ہیں۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، انہیں کیا پتا اس کے معنی کیا ہیں؟ آج کوئی نام رکھنے والا جو چاہتا نام رکھ دیتا ہے، جو چاہتا نام رکھتا ہے، علماء سے پوچھنا گوارا نہیں کرتا، علماء سے رابطہ نہیں کرتا۔ آج تو لوگ مسائل موبائل میں پوچھ لیتے ہیں، طلاق کے مسائل موبائل میں پوچھا کرتے ہیں۔ دوست بزرگوں، بہت سے ایسے مسائل ہیں جو موبائل فون کے اندر بتا نہیں سکتا آدمی، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس نے کون سے الفاظ استعمال کیا ہو۔ میرے جوانوں، یاد رکھو، اولاد کی تربیت پر دھیان دو۔ اولاد کی تربیت اگر تم نے نہیں کی، یاد رکھو آپ کے آئندہ نسل کی ایمان کے خیر مناؤ، ورنہ یاد رکھو وہی بیٹا آپ کے خلاف گواہی دے گا۔ ان سادتنا وکبرانا فازلون السبیلا، اے اللہ یہ میرے ماں باپ تھے، یہ میری تربیت انہوں نے کی، انہوں نے غلط راستہ بتا دیا، انہوں نے گمراہ کر دیا، انہوں نے صحیح تربیت نہیں کی۔ اگر بچوں کو مکتب میں پڑھاتے، قرآن پڑھاتے، میرے دوست بزرگوں بچوں کو صحیح تربیت کرتے۔ حدیث میں آتا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ تشریف فرما ہے، ایک صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے میں ہاتھ چھپاتی ہیں، اپنے چھوٹے بچے کو بلاتی ہیں، جیسے ایک ماں باپ اپنے بچے کو قریب بلانے کے لیے بلاتے، بیٹا لے، وہ ہاتھ بڑھاتی ہے۔ ہاتھ بڑھانے کے بعد بچہ ٹھمک کر دوڑتا ہوا اپنی ماں کے پاس جب پہنچتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کیا تمہارا ارادہ کچھ دینے کا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے پاس کھجور تھا، کھجور دینے کا ارادہ تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تمہارے پاس کھجور نہ ہوتا، سب سے پہلے تم جھوٹ بولتی، بچہ تم سے جھوٹ سیکھتا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، اللہ کے نبی رحمت کونین تشریف فرما ہے، ایک عورت آتی ہے، ان کے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے۔ فرمایا حدیث میں اللہ کے نبی نے دیکھا اس کا آدھے بال کٹے ہوئے ہیں، آدھے بال رکھے ہوئے ہیں، آپ نے فرمایا اہلکو کلا اب اترکو کلا، یا پورا صاف کر دو یا پورا رکھو۔ جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ایک وقت ایسا تھا 2-4 مہینے میں، اب بھی کہیں جگہ ہے کہ سروں میں پھلدان بنا ہوا ہے، آدھے بال کٹے آدھے رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت امام رافع نقل کرتے ہیں، عبداللہ ابن عمر سے روایت نقل کی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ینہا عن القضاء، حضور نے قضا سے منع فرمایا۔ پوچھا ومل قضا، حضرت امام رافع ابن عمر سے پوچھتے ومل قضا، فرمایا یحلق بعدہ اب اترک بعدہ، کہا کہ آدھا کا آدھا بال چھوڑ دے۔ میرے دوست بزرگ، یہ اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف، اللہ کے نبی کے طریقے کے خلاف۔ میرے جوانوں یاد رکھو، اولاد کی تربیت پہ دھیان دو۔ میرے دوست بزرگوں، میں بے شکریہ ادا کروں گا جناب حافظ راشد صاحب کا، حافظ نسیم صاحب کا، جب انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ ہمارے اس مکتب کا مدرسہ اصلاح المسلمین کا پروگرام ہے، میں نے کہا ان سے کہ جہاں بھی پروگرام ہوگا میں آپ کے پروگرام میں ضرور حاضری دوں گا، اس لیے کہ یہ مکاتب قرآنیہ بہت ضروری ہیں۔ میرے دوست بزرگوں، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7، فرمایا وضربوہم علیہا وضربوہم علیہم وہم ابناء 20 وفرقوا بین مضاجعہم۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، یہ روایت ابو داؤد شریف کے اندر ہے، فرمایا اپنے بچوں کو جب 7
7 साल के हो जाए इन्हें नमाज का हुक्म करो, अगर 10 साल तक हो जाए नमाज ना पढ़े तो मारो। फुकहा ने लिखा है वद्रिबूहु बियदिन ला बि खशबतिन, फुकहा ने लिखा हाथ से मारो, लकड़ी से न मारो। और फरमाया अगर इसके बावजूद ना पढ़े उनका बिस्तर अलग कर दो। मेरे जवानों, आज औलाद की तरबियत कौन कर रहा है? अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हर बच्चा फितरत इस्लाम पर पैदा होता है। माँ बाप जिस रंग ढंग के होते हैं, माँ बाप जिस सोसाइटी कल्चर के होते हैं, उसी रंग पे बच्चे को ढाल देते हैं। बाप अगर नेक है बच्चे नेक बनते हैं, बाप शराबी है बच्चा शराबी, बाप जुआरी है बच्चा जुआरी, बाप झूठ बोलता है बेटा भी झूठ बोलता है। बाप, मेरे दोस्त बुजुर्गों, बाप बेनमाजी है बच्चा भी बेनमाजी बनता है, बाप बद्दीन है बच्चा भी बद्दीन बनता है, बाप दीनदार है बच्चा दीनदार बनता है, बाप नमाजी है बच्चा नमाजी बनता है, बाप आलिम दीन है बेटा आलिम दीन बनता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, पूरी दुनिया का हाफिज व आलिम होना जरूरी नहीं है, लेकिन याद रखना मेरे जवानों, अपने बच्चों को दीनदार बनाना जरूरी है, अपनी बच्चियों को दीनदार बनाना जरूरी है। मेरे साथ एक वाकया पेश आया 2-4 साल पहले। एक साहब यहाँ से काफी दूर रहते हैं, मेरे कई 100 किलोमीटर दूर पर वो तशरीफ लाए थे, अपने साले के साथ आए और मेरे पास बैठे। असर का वक्त था, असर के बाद बैठे, मेरी उनकी पहली मुलाकात। वो कहने लगे उनकी जो नौकरी है कलेक्टर के पास उनकी नौकरी है, बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हैं। उन्होंने मुझे एक बात कही कि मौलवी साहब मेरी बच्ची के रिश्ते की तलाश है, मेरी बच्ची मेडिकल में पीजी कर रही है, उसके रिश्ते की तलाश है, आप उसके लिए दुआ कीजिएगा, या आपकी नजर में कोई रिश्ता हो आप बताइएगा, बेहतर रिश्ता अगर मिल जाए। मेरे दोस्त बुजुर्गों, जब उन्होंने बात कही मैंने उनसे कहा कि मेरे वालिद मरहूम एक कुरान पाक की तिलावत की फला फला सूरत बताया करते थे, आप इस सूरत को पढ़ेंगे जरूर अल्लाह बेहतर रिश्ता अता करेगा। वो कहे, बाहर निकले, बरामदा पहुंचे और उनकी गाड़ी जब लगी और वो कहने लगे कि मौलाना आप दुआ कीजिएगा। मैंने कहा दुआ तो जरूर करूंगा, और उनके साले से भी कहा कि देखो मैंने जो बात कही है इसको लिख लीजिए, और कहा कि इस कुरान की सूरत को जरूर पढ़ना, तुम भी पढ़ो, तुम्हारी बच्ची भी पढ़े। मेरे दोस्त बुजुर्गों, रब्बे काबा गवाह है, वो कहते हैं मौलवी साहब ना मैं पढ़ना जानता ना मेरी बच्ची कुरान पढ़ना जानती है। अफसोस का मकाम है मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, अफसोस। हजरत मेहमान मुअज्जम तशरीफ ला चुके हैं, हजरत का खिताब भी होगा। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, नौजवानों, कुर्बान जाइए मेरे आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आपने फरमाया कि याद रखो अपनी औलाद की तरबियत, फरमाया अगर बाप माँ जिस रंग ढंग के होंगे बच्चा वैसी हो जाएगा। आज कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले आज कहाँ हैं? मदारिस में हैं मेरे दोस्त बुजुर्गों, मकातिब में हैं, मदारिस में हैं, मस्जिदों में हैं, जमातों में हैं, जमइयतों में हैं। आज कुरान समझने वाले कितने लोग हैं? कितने लोग कुरान की तिलावत करते हैं? कितने लोग अल्लाह का कलाम पढ़ते हैं? अल्लाह के नबी रहमते कौनैन हुजूर सैयद आलम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन अरादा अन युहद्दिस रब्बहु फलयक़रइल कुरान, जो अपने अल्लाह से बात करना चाहता है वो कुरान पाक पढ़े। और फरमाया तबर्रक बिल कुरान फइन्नहु कलामुल्लाह, कुरान से बरकत हासिल करो, ये अल्लाह का कलाम है। अल्लाह के नबी रहमते कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इक़राउल कुरान फइन्नहु याती यौमल क़ियामति शफ़ीअन लि अस्हाबी, कुरान पढ़ो, कुरान की तिलावत करो, ये कुरान जो तिलावत करने वालों की शिफात करेगा अल्लाह के दरबार में क़यामत के दिन। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास एक रिवायत नकल करते हैं, अल्लाह के नबी का फरमान कि अशराफ उम्मती हमलतुल कुरान व अस्हाबुल लैल, इरशाद फरमाया, तिर्मिज़ी शरीफ की रिवायत है, फरमाया मेरी उम्मत में अफदल व बरतर बेहतर सबसे अशरफ व आला व अफदल वो लोग हैं जो कुरान वाले हैं, कुरान की तिलावत करने वाले, कुरान पढ़ने वाले, कुरान पढ़ाने वाले, कुरान समझने वाले, कुरान समझाने वाले। अल्लाह फरमाते इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन कान लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहते हैं इस कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सही अक्ल फहम होगा, दिलो दिमाग होगा, वो कुरान पाक को समझेगा। आज हमारा दिल बंद हो चुका है। कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, अल्लाह कहते हैं या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं
یا اس کے دل پہ تالا لگ گیا ہے، حالانکہ ہم نے اس کو دل دیا۔ قرآن کہتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، ہم نے دل دیا وہ سمجھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، ہم نے نگاہ دی وہ دیکھنے کو تیار نہیں، وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ہم نے کان دیا وہ سننے کو تیار نہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ پاکیزہ کلام ہے۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، آج قرآن ہم پڑھتے نہیں، قرآن سمجھنے کو تیار نہیں۔ ہمارے گھروں میں پڑھنے والے کتنے، آج میرے دوست بزرگوں معاف کیجئے گا، بہت سے ایمان والے مسلمان وہ ہیں جنہوں نے قرآن کئی سالوں سے کھول کے دیکھا تک نہیں ہوگا۔ میرے دوست بزرگ نوجوانوں، مہمان معظم اور ایک زبردست عالم ربانی حضرت علامہ مولانا مفتی عبدالعزیز صاحب قاسمی لہجی دامت برکاتہم اسٹیج پر رونق افروز ہیں۔ گستاخی ہے کہ میں ان کے حضرت والا کی تشریف فرما ہے آپ کے سامنے کچھ بولوں، پھر کبھی موقع ملا تفصیل سے آپ سے اس سلسلے کے اندر باتیں رکھوں گا۔ لیکن یاد رکھیے مکتب کے ساتھ ہمارا تعلق رابطہ رہے، ہم مکتب کو کس طرح سے مکتب ترقی کرے اور ہمارے بچے کس طرح سے منظم طریقے سے پابندی کے ساتھ مکتب آئیں، کہیں ایسا نہ ہو ہمارے بچے غیر حاضر رہیں۔ یاد رکھیے میرے دوست بزرگوں، ہمیں کسی اور کو نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے ایمان والوں کے حفاظت کی فکر کرنی ہے، ان کے ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے۔ میں کہتا ہوں سب سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں مسلمان ہو کر رہے، مسلمان ہو کر مرے۔ اس لیے اپنے بچیوں کی تربیت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ اس مدرسہ اصلاح المسلمین کو قبول فرمائے، اس کے ذمہ داروں کو، اساتذہ کو، طلبہ کو، طالبات کو، ان کے سارے مربیوں کو اللہ قبول فرمائے، جتنے اس کے معاونین اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، ہمیں اس سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میری ایک درخواست آپ سبھی حضرات سے ہے کہ 18 مارچ کو دن کے 11:30 بجے سے لے کے 1:30 بجے تک جامعہ اسلامیہ مرکز العلوم سونگڑا میں ختم بخاری شریف کا پروگرام ہے، جس میں دارالعلوم دیوبند کے ایک مائناز استاذ اور فقیہ النفس حضرت مولانا مفتی خورشید انور صاحب کی یاوی ناظم تعلیمات و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند انشاءاللہ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ سبھی حضرات کو کی درخواست ہے، شرکت کی درخواست ہے، اور تمام حضرات کے لیے اور یعنی پورے سونگڑے والوں کی طرف سے آپ سبھی حضرات کے لیے دعوت کا کھانے کا بھی دوپہر میں انتظام ہے۔ میری درخواست آپ حضرات ضرور تشریف لائیں، اپنے مرکز میں حاضری دیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں اور تمام دوستوں کو شیئر کریں۔